السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ حدیث کی مشہور کتاب الترغیب و الترہیب، اسی طرح ابن حبان نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا، اسی طرح بیہقی کے اندر روایت موجود ہے، اور اسی طرح علامہ سیوطی نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ طویل حدیث ہے، لیکن عید الفطر کی رات اور دن کے حوالے سے جو تعلیمات اس کے اندر ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ حدیث شریف کے اندر الفاظ آتے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات یعنی ایوارڈ نائٹ سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، یعنی ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کے لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، یعنی آج عید کے دن جو انہیں انعام وغیرہ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا، رضا کا، تو اس پر فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس رات میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ، عوام کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں ان کی راتوں میں جاگے گا، عبادت کرے گا، تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، عید الفطر کی رات اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ اور چنانچہ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بسنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، جمعہ کی رات، عیدین کی رات، اور اس کے علاوہ رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ چنانچہ ہمیں آج کی رات میں یعنی جو عید کی رات ہے اس میں عبادت بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی دعاؤں سے، نوافل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کی، نیک کام کرنے کی توفیق دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔